بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف واقعہ سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 259۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے اور بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ جب وقت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، تباہ کر ڈالا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں گزرے۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک دراز گوشت پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتوں کو منہدم دیکھا تو آپ نے تعجب سے کہا، یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، بولے اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ اور آپ نے اپنی سواری کے ہمار کو وہاں باندھ دیا اور آپ نے آرام فرمایا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا۔ اب بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا، اور وہ بیت المقدس اور اس کے گرد نواح میں آباد ہوئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور آپ کو کوئی دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام سے، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے رہے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا، 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ فرمایا بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، بلکہ تم 100 برس ٹھہرے، اپنے کھانے اور پانی اور کھجور اور انگور کے رس کو دیکھی کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہ آئی ہے، یعنی ایک دم سلامت تھا سب کچھ جو کھانے کا سامان۔ اور اپنے گدھے کو دیکھیے، دیکھا تو وہ مر گیا تھا، بالکل گل گیا، اعضا بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضا جمع ہوئے اللہ کے حکم سے۔ اعضا اپنے اپنے مواقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور ریش مبارک کے بال سفید تھے، یعنی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ عمر ویسے ہی 40 سال کی تھی۔ اللہ کے فضل سے وہ جو 100 سال سوئے تھے، جو 40 سال کی عمر میں سوئے تھے، تو ہونا چاہیے 140 سال، لیکن وہ جوان ہی دکھتے تھے جس عمر میں سوئے تھے۔ کوئی آپ کو وہاں پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں بالکل بے جان رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی، اور اس نے آپ کو دیکھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور عزیر کہاں ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، انہیں تو فوت ہوئے 100 برس گزر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی۔ آپ دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں، یعنی مجھے نظر آ جائے، دکھائی دینے لگے، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ بینا ہوئی، یعنی نظر آنے لگا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اٹھ خدا کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے بے جان پاؤں میں درست ہو گئے، اور اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام گزرے وہاں سے نکلے تھے بستی سے، سونے سے 100 سال پہلے کی بات ہے، تو ان کی عمر 40 برس تھی، لیکن آپ کے صاحبزادے کی عمر 18 سال تھی۔ اب جب ریٹرن ہوئے تو بیٹا 118 سال کا ہو چکا تھا۔
आपके पोते भी मौजूद थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा, ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। अहले मजलिस ने उसको झुटलाया। उसने कहा, मुझे देखो, आपकी दुआ से मेरी ये हालत हो गई। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा कि मेरे वालिद साहब के शानों के दरमियान सियाह बालों का एक हिलाल था, जिसमें मुबारक खोल कर दिखाया गया तो वो मौजूद था। उस जमाने में तौरेत का कोई नुस्खा ना रहा था, कोई उसका जानने वाला मौजूद न था। आपने तमाम तौरेत हिफ्स पढ़ दी थी। एक शख्स ने कहा, मुझे अपने वालिद से मालूम हुआ कि मुख्त नसर की सितम अंगेजियों के बाद गिरफ्तारी के ज़माने में मेरे दादा ने तौरेत एक जगह दफन कर दी थी। इसका पता मुझे मालूम है। इस पते पर जुस्तजू करके तौरेत का वो मदफून नुस्खा निकाला गया और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी याद से जो तौरेत लिखाई थी, इससे मुकाबला किया गया तो एक हर्फ भी फ़र्क ना था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान शरीफ का ये वाक़या इस बात के लिए बेहतरीन निशानी है कि यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। किसी को सुला कर उठाता है, किसी को ज़िंदगी देता है, सब उसी के बल पर है। अल्लाह हमें कुरान में गौर व फिक्र का हिस्सा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाए कायनात फरमाते हैं, उस शख्स को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करे, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।